السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ جی ایک حدیث بھیجی ہے، لکھا یہ حدیث فضائل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میں ہے۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ہماری تحقیق میں اس کی کل 4 اسناد ہیں، حدیث درج ذیل ہے۔ وہ آگے سند اور متن لکھا ہے جی، سند اور متن سمیت، یعنی وہ روایت درج ذیل ہے۔ اچھا، متن کے الفاظ کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمائے ہیں، یعنی یہ اس حدیث میں جو درج ذیل ہیں کہ ابی بن کعب کہتے ہیں قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اول من یصافحه الحق عمر۔ اچھا، واول من یسلم علیہ واول من یاخذ بیدہ فیدخلہ الجنہ۔ لیکن بھائی یہ روایت تحقیق اس کی یہ ہے کہ یہ روایت بہت زیادہ ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے جی یہ، اور یہ روایت صحیح نہیں ہے بھائی۔ ترجمہ اس کا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حق تعالیٰ سب سے پہلے جس شخص سے مصافحہ کرے گا اور سب سے پہلے جسے سلام کہے گا اور جسے سب سے پہلے ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرے گا وہ عمر ہیں رضی اللہ عنہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل مناقب بے شمار حدیث میں موجود ہیں، لیکن یہ روایت بہت زیادہ ضعیف ہے، صحیح ثابت نہیں ہے بھائی، کیونکہ اس کی سند کے اندر داود بن عطا المدنی، بعض جگہوں پہ المدینی بھی لکھا گیا، جس طرح کہ یہ آپ نے بھی جو سند بھیجی ہے اس میں لکھا ہے جی۔ یہ داود بن عطا جو ہے یہ بھائی اس میں ایک راوی ہے، بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ داود بن عطا جو ہے اس کے ذوق پر اتفاق ہے، یعنی متفق علیہ ضعیف راوی ہے یہ جی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو منکر الحدیث قرار دیتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور و معروف قول کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جس کو میں منکر الحدیث کہہ دوں اس سے روایت لینا حلال اور جائز نہیں ہے جی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس کو بہت زیادہ منکر قرار دیا ہے کہ یہ حدیث سخت منکر ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کا موضوع ہونا بعید المکان نہیں ہے۔ باقی اس روایت کے شواہد کوئی آتے ہیں تو وہ بھی ثابت نہیں ہے جی، کوئی سند اس کی صحیح نہیں آتی۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو انتہائی منکر قرار دیا ہے۔ آپ سلسلہ حدیث ضعیفہ جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں، حدیث نمبر 2485، تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حدیث اول من یصافح الحق عمر، یہ روایت اپنی ساری سندوں کے ساتھ ضعیف ہے، صحیح ثابت نہیں ہے جی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی داود بن عطا کو تقریب کے اندر ضعیف قرار دیا ہے، لہذا اس روایت کو جو ہے فضائل میں ہی چاہے کوئی بندہ پیش کرے تو بالکل نہیں کرنا چاہیے یہ روایت، کیونکہ ثابت نہیں ہے، یہ صریحاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہے اور جھوٹ ہوگا یہ، اس لیے اس کو بغیر جرح کے بیان کرنا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے جی۔ اور ابن ماجہ کے علاوہ یہ مستدرک حاکم کے اندر بھی آپ دیکھ لیں 4499، یعنی 4499 نمبر پر یہ حدیث ہے۔ اس کے علاوہ امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ میں بھی 1245 پر دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔